ناول سبز پتھر، رائٹر آمنہ سلیم خان۔ قسط نمبر 14 محبت اور انتقام کے شعلوں میں جلنے والوں کی کہانی۔ صبح کے پچھلے پہر جب فجر کی اذان کی ہلکی ہلکی آواز ہوا میں گونجنے لگی، نور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ تھکن اس کی آنکھوں سے جھانک رہی تھی۔ زمرد نے کروٹ بدل کر اسے دیکھا۔ ساری رات جاگتی رہی ہو یا ابھی ابھی اٹھی ہو؟ نور نے بے بسی سے کہا، نیند نہیں آئی؟ کیوں نہیں آئی؟ زمرد نے حیرت سے پوچھا۔ تمہاری وجہ سے۔ زمرد چونکا۔ میری وجہ سے؟ نور کی آنکھیں دھندلا گئیں۔ ہاں، مجھے تم سے ڈر لگ رہا تھا۔ مجھ سے کیوں ڈر لگتا ہے؟ اگر میں سو جاتی اور تم میرے ساتھ کچھ کر دیتے تو؟ زمرد نے اس کی جانب دیکھا۔ نظر میں پہلی بار نرمی سا کوئی احساس اترا۔ وہ سب میں تب کروں گا جب تم پورے ہوش میں ہوگی، اور سب تمہاری اجازت سے ہوگا۔ نور نے پہلی بار اسے الجھن بھری حیرت سے دیکھا۔ زمرد اٹھا اور بولا، اب اٹھی ہو تو نماز بھی پڑھ لو۔ یہ کہتے ہوئے زمرد بستر سے اٹھ گیا اور باہر نماز کی تیاری کرنے چلا گیا۔ آج کافی عرصے بعد نور نماز پڑھ رہی تھی۔ نماز میں رو کر دل کا بوجھ ہلکا سا ہو گیا۔ زمرد بھی مسجد سے واپس آ چکا تھا۔ اسے نہیں امید تھی کہ وہ سچ میں اس کے کہنے پر نماز پڑھے گی۔ نماز کے بعد زمرد نے خاموشی سے ناشتہ بنایا، جیسے ہر کام میں ایک ذمہ داری کا بوجھ بندھا ہو۔ دونوں ایک ساتھ ناشتے کی میز پر آمنے سامنے بیٹھے تو ماحول میں کھچاؤ پھر سے محسوس ہونے لگا۔ نور نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا، مجھے مورے سے ملنے حویلی جانا ہے۔ آج؟ زمرد نے پوچھا۔ ہاں، آج ہی۔ کتنے دن کے لیے؟ زمرد نے نوالہ لیتے ہوئے پوچھا۔ نور نے بے نیازی سے کہا، میری مرضی۔ زمرد جواب میں خاموش رہا۔ تیار ہو جاؤ، یونیورسٹی جاتے ہوئے چھوڑ دوں گا حویلی۔ زمرد نے بس اتنا کہا۔ ناشتے کے بعد وہ دونوں گھر سے نکلنے دروازے کے سامنے زمرد کی موٹر سائیکل کھڑی تھی، جس پر انہیں بیٹھ کر حویلی جانا تھا۔ نور حیرت سے موٹر سائیکل کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کبھی اس پر سواری نہیں بیٹھی تھی، اور حیرت یہ تھی کہ اب اس پر بیٹھ کر جانا پڑے گا۔ میں اس پر نہیں بیٹھ سکتی، میں گر جاؤں گی، نور نے گھبراتے ہوئے کہا۔ بیٹھو، نہیں گرنے دوں گا، زمرد نے نرمی سے کہا۔ نور نے نفی میں گردن ہلائی۔ مجھے یونیورسٹی سے لیٹ ہو رہی ہے، جلدی بیٹھو اب کی بار، اس نے تھوڑے سخت لہجے میں کہا۔ نور اللہ اللہ کرتی ڈرتے ہوئے اس کے پیچھے بیٹھ گئی۔ جیسے ہی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ایک بار خیال نہیں آیا کہ تم نہیں جاتی؟ حویلی پر جانا اس کی مجبوری تھی۔ اس کی ضرورت کا کچھ سامان ابھی حویلی میں ہی تھا۔ زمرد نے اس کے خوف کو دیکھتے ہوئے بہت آہستہ آہستہ موٹر سائیکل چلا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ لوگ حویلی پہنچے۔ اس نے حویلی کے گیٹ کے سامنے آ کر موٹر سائیکل روکی۔ باہر رک کر زمرد نے نور کو اتارا۔ اس کے پاس ایک ذاتی موٹر سائیکل تھی۔ وہ یونیورسٹی وغیرہ بھی اسی پر جاتا تھا۔ نور حویلی کے بڑے دروازے کے سامنے کھڑی تھی۔ دل پر اب بھی وہی خوف، وہی بے یقینی، جیسے ہر سانس میں کوئی اندیکھا بوجھ تھا۔ نور کو وہیں رک کر اندر جاتا دیکھا اور پھر زمرد واپس چلا گیا۔ حویلی کے وسیع صحن میں سورج کی اداس روشنی پھیلی ہوئی تھی، یا پھر یہ اداسی نور کے اندر کی تھی، جیسے سورج بھی ان سب کی کہانیوں کا بوجھ اپنے اوپر لے رکھا ہو، اور اس کے قدموں کی چاپ جیسے پورے گارڈن میں خالی پن بکھیر گئی۔ یہ وہی گارڈن تھا جہاں نور کا بچپن گزرا تھا۔ آج ہر چیز بہت بیگانہ سی لگ رہی تھی۔ وہ خود کی نظروں میں گر گئی تھی۔ جو حرکت اس نے کی تھی، اس کے بعد اس کا حویلی میں آنا کسی کو بھی اچھا نہیں لگے گا، پر وہ پھر بھی آ گئی تھی۔ شاید زمرد سے بھاگ رہی تھی، اس تعلق کے آغاز سے بھاگ آئی تھی، پر آخر کب تک؟ نور خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ وہی جواب اس کے خوف اور بے بسی کا واحد گواہ رہ گیا تھا۔ ہاں، اس کے خوف جو کوئی نہیں جانتا تھا، یہاں تک کہ اس کی ماں بھی نہیں۔ سارا وقت بند دروازے کے پیچھے قید رہنا۔ وہ جب سے آئی تھی کمرے میں ہی بند تھی، باہر نکل کر کسی سے ملنے کی ہمت نہیں تھی۔ مورے کو جب معلوم ہوا کہ نور حویلی آئی ہے تو انہوں نے اسے ملازم کے ذریعے اپنے کمرے میں آنے کا حکم جاری کیا۔ فاطمہ اسکول گئی تھی۔ مورے کے پاس بھی صرف رسم ملاقات پوری کرنے گئی اور فوراً واپس آ گئی۔ مورے نے اسے ڈانٹنے کی بجائے کچھ نصیحتیں کی جو ہر نئی نویلی دلہن کو کی جاتی ہیں۔ وہ خاموش کھڑی سنتی رہی۔ زرگونا نے تو اس سے ملنا بھی گوارا نہ کیا۔ کمرے کی تنہائی اس کے اندر کی گھبراہٹ سے بھری تھی۔ دوپہر میں جب پیاس کا احساس ہوا تو وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی کچن کی طرف گئی۔ دروازے کی اوٹ سے اس نے ایان اور علیزے کو ہنستے باتیں کرتے کھانا بناتے دیکھا۔ ایک لمحے کو اس کے قدم تھم گئے۔ دل میں ایک کسک، ایک شرمندگی سی ابھری۔ وہ منظر اسے خود سے مزید دور لے گیا۔ وہ بنا کچھ کہے پھر پلٹ آئی۔ ایان سے نظریں ملانے کی ہمت وہ کھو چکی تھی۔ ادھر علیزے آج رات مورے کے کمرے میں سونے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اس نے گل لائی کام والی کو بلند آواز دی۔ علیزے نہیں جانتی تھی نور حویلی آئی ہے، نہ کسی نے اسے بتایا۔ کام والی علیزے کی آواز سنتے فوراً مورے کے کمرے میں حاضر ہوئی۔ گل لائی، احان کو لے آؤ، وہ ایان کے پاس ہے، علیزے نے حکمیہ انداز میں کہا۔ جی بی بی جی، ابھی لاتی ہوں، یہ کہتے ہوئے کام والی کمرے سے باہر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد گل لائی واپس آئی۔ بی بی جی، ایان صاحب کہہ رہے تھے علیزے خود آ کر لے جائیں۔ علیزے کے ماتھے پر بے اختیار پسینے کی نمی تیر گئی۔ دل نے زور سے دھڑکنا شروع کر دیا۔ اچھا، آپ جائیں
وہ دھیمی آواز میں بولی۔ اس نے فون اٹھایا، تیزی سے پیغام لکھا۔ ایان، احان کو بھوک لگی ہوگی، بلا وجہ کی ضد نہ کرو، تم جانتے ہو میں نہیں آؤں گی۔ ایان نے پیغام دیکھا مگر جواب نہیں دیا۔ علیزے نے کال کی پر اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، اس نے نہیں اٹھائی۔ علیزے کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ ماں کبھی بچے کو بھوکا برداشت نہیں کر سکتی۔ اس کی مجبوریاں اس کے خوف سے بڑی تھی۔ اسے اب احساس ہو رہا تھا اسے مورے سے ایان کو ڈانٹ نہیں پڑوانی چاہیے تھی۔ پہلے اسے ڈانٹ پڑوائی اور اب خود کو اس کی ڈانٹ سے بچنے کے لیے مورے کے روم میں چھپی بیٹھی تھی۔ ڈرتے ڈرتے وہ دروازے تک آئی، دل جیسے پسلیوں سے ٹکرا رہا تھا۔ وہ اس سے نہیں ڈرتی تھی، وہ تو بے دریغ اسے تھپڑ بھی مار دیتی تھی، پر آج نہ جانے کیوں ڈر لگ رہا تھا۔ ارادہ یہی تھا کہ احان کو اٹھائے گی اور فوراً واپس بھاگ جائے گی۔ دروازہ دھیرے سے کھلا تو ایک نرمی سی ہوا اندر پھیلی۔ کمرے کی مدھم سنہری روشنی میں ایان بیڈ کے کنارے بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر تھکن اور محبت دونوں ہی ایک سایہ انداز تھے۔ اس کے سینے پر سویا ہوا ننھا احان معصومیت کی مورت، چھوٹے چھوٹے ہاتھ سینے پر رکھے ہوئے جیسے دنیا کی ہر پریشانی سے بے خبر کسی پرسکون جنت میں ہو۔ علیزے آہستہ آہستہ قدم بڑھاتی بیڈ تک آئی، ہر قدم کے ساتھ اس کا دل بھی دھڑک رہا تھا۔ لاؤ مجھے دے دو اب۔ اس کی آواز میں ہلکی سی کپکپاہٹ تھی جیسے اس کا دل کسی انجانے خوف سے بھڑک اٹھا ہو۔ ایان نے نرمی سے احان کو بیڈ پر اٹھایا، کمبل اس کے گرد سہج کر دیا۔ علیزے ابھی ہاتھ بڑھا ہی رہی تھی کہ ایان نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی گرفت مضبوط تھی مگر لہجے میں سختی نہیں، صرف بے چینی۔ صرف سوال کیا ہے یہ سب کمرے میں کیوں نہیں آ رہی تھی؟ ایان کی آواز میں چھپی فکر نے علیزے کی گھبراہٹ کو اور بڑھا دیا۔ وہ فوراً اپنا ہاتھ چھڑانے لگی مگر نہ کر سکی۔ مجھے لگا تم ڈانٹنے کے لیے بلا رہے ہو۔ علیزے کی آواز میں وہی پرانی معصومیت، وہی پرانی بے چینی۔ ایان نے بویں اچکا کر گہری نظر اس پر ڈالی۔ کیا میں نے کبھی بلا وجہ ڈانٹا ہے تمہیں؟ ہاں، بہت دفعہ، علیزے نے فوراً جواب دیا جیسے کئی سالوں کا حساب آج ہی چکا نہ ہو۔ ایان نے ایک ہلکی سانس لی۔ میں نے کبھی بھی بلا وجہ نہیں ڈانٹا، صرف تمہیں سمجھایا ہے۔ پر تمہیں میرا سمجھانا بھی ڈانٹ لگتا ہے۔ کمرے کی خاموش روشنی میں دونوں کی آوازیں ایک دوسرے میں گل رہی تھیں، ناراضگی، محبت، ضد اور ایک عجیب سی کشش، سب ایک ساتھ۔ اب میرا ہاتھ تو چھوڑ دو، علیزے نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ایان کے چہرے پر شرارت بھری مسکراہٹ ابھری۔ اگر نہ چھوڑوں تو مجھے پتا ہے پھر سے مورے کے کمرے میں چلی جاؤ گی نا؟ علیزے نے فوراً جواب دیا، نہیں جاتی، چھوڑو میرا ہاتھ۔ ایان نے نرم سا ہنستا ہوا ہاتھ چھوڑ دیا۔ علیزے آہستہ آہستہ سے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ علیزے کی نظریں اب بھی ایان کے چہرے پر تھیں۔ ناراض ہوں میں تم سے، ایان نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ میں بھی ناراض ہوں، علیزے نے بھی اسی سنجیدگی سے جواب دیا مگر اس کی آنکھوں میں نمی کی ہلکی سی جھلک تھی۔ اور اس دفعہ ناراض ہو کر ماما کے گھر جاؤں گی، وہ خفگی سے کہہ رہی تھی۔ ایان نے ہلکی مسکراہٹ دبائی۔ اور پھر میں وہاں آ کر تمہیں مناؤں گا، یہی سوچ رہی ہو نا؟ اس ایک سوال کے ساتھ کمرے کی فضا میں ایک لطیف سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ناراضگی ابھی بھی تھی مگر دل دونوں کا ایک ہی تھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے وہاں آنے کی اور مجھے منانے کی، اور نہ ہی میں کچھ ایسا سوچ رہی ہوں، علیزے نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ اچھا تو یہ بات ہے، میں تو جیسے تمہیں جانتا ہی نہیں، ایان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، نہیں جانتے کیونکہ مجھے میری ماما کی یاد آ رہی ہے اور میں بس ان سے ملنے جانا چاہتی ہوں، علیزے نے نارمل انداز میں کہا۔ ایان نے سیدھے سادے انداز میں کہا، ان کو ادھر بلوا لو، مگر علیزے نے فوراً کہا، نہیں، میں خود جانا چاہتی ہوں۔ ایان کا چہرہ فوراً سخت ہوا جیسے پچھلے دنوں کا دربار والا واقعہ ایک لمحے میں ذہن میں پھر زندہ ہو گیا ہو۔ فون پر بات کر لو، تم نہیں جا سکتی، پریشانی اس کی ہر بات میں واضح تھی۔ علیزے نے ناراضگی سے منہ بنایا، کیوں نہیں جا سکتی؟ ایان نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، کیونکہ تم ناراض ہو کر جا رہی ہو اور میں تمہیں ایسے نہیں جانے دوں گا، اور اگر جانا ہے تو اکیلی جاؤ، احان نہیں جائے گا۔ وہ جانتا تھا احان کے بغیر علیزے کا جانا ناممکن ہے۔ علیزے کا غصہ جیسے پگھل سا گیا، نرمی لہجے میں بولی، میں ناراض نہیں ہوں، تم بھی چلو ہمارے ساتھ۔ ایان نے نظر پھیر کر اٹل لہجے میں کہا، مجھے یہاں کام ہے، ابھی نہیں جا سکتا۔ علیزے نے فوراً فون اٹھایا، تیزی سے لکھا، پشتو میں بندر کو کیا کہتے ہیں؟ جواب آیا، بیزو۔ وہ فوراً ایان کی طرف پلٹی، ہاں بیزو ہو تم آج سے، بیزو۔ اس کی شرارت بھری ناراضگی دیکھ کر ایان ہلکا سا مسکرا دیا، تم میرے جتنے مرضی الٹے نام رکھو، میں پھر بھی تمہیں زرگے ہی کہوں گا۔ لہجہ محبت بڑا تھا، مورے نے بتایا تھا مینا کا مطلب ہوتا ہے محبت، تو تم مجھے مینا کہا کرو۔ ایان نے حیرت اور محبت ملے جلے انداز میں کہا، علیزے تم بہت عجیب ہو، کبھی ناراض کبھی محبت والے نام۔ علیزے نے فوراً منہ بنایا، آپ نے مجھے عجیب کہا؟ ایان ہنس پڑا، دیکھو پھر منہ بنا لیا، معاف کر دو میری جان، تم نے نہیں، میں خود ہوں عجیب۔ علیزے نے ایک دم سنجیدگی اوڑھ کر کہا، میری بات سنو، ایان نے ادب سے جواب دیا۔ حکم مارا، علیزے نے شرارت بھری معصومیت میں کہا، مجھے تم سے نفرت ہے، اسے پشتو میں بتاؤ۔
ایان نے کچھ لمحے اسے دیکھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اس لائن کو اب کیوں پشتوں میں تبدیل کروا رہی ہے۔ اس کی آنکھوں میں وہ پیار لہر رہا تھا جو لفظوں میں ڈال نہیں سکتا۔ وہ دھیرے سے مسکرا کر بولا، جانا زماں میرے محبوب، جانا زماں تانظر شمع زماں، جانم زماں میرے محبوب، قربان شمع زماں میں قربان ہو جاؤں، جانا شامزاں کاش میں عاشق بن جاؤں۔ ایان مسکراتے ہوئے پشتو سونگ گا رہا تھا۔ ایان کے چہرے پر وہی شرارتی سی نرمی تھی۔ جب علیزے نے ہلکے سے کہا، یہ تو کوئی پشتو سونگ ہے نا جو میں نے کہا، وہ بتاؤ نا۔ ایان نے چشمے محبت سے اسے دیکھا، نفرت شفرت کو چھوڑا مارا، میری محبت پر غور کرو۔ اس کے لہجے میں اتنی نرمی، اتنی مٹھاس تھی کہ علیزے نے بے اختیار مسکرا کر پوچھا، اچھا تو کیسے کرتے ہیں محبت پر غور؟ یہ دونوں ایسے ہی تھے، کبھی بچوں کی طرح لڑتے، کبھی ضد پکڑ لیتے، کبھی ایک دوسرے پر غصہ اور کبھی ایک دوسرے کے نام پر اپنی جان تک نثار کرنے کو تیار۔ ان کی محبت میں وہی تلخ شیریں ذائقے گھلے تھے جو زندگی ہر میرج کپل کو سکھاتی ہے۔ محبت، لڑائی منانا، خوبگی اور پھر ہنس کر سب بھلا دینا۔ ایان نے مسکراتے ہوئے کہا، مورے سے پشتو سیکھ لو، پھر تمہارے لیے پشتو میں شاعری کیا کروں گا۔ پشتو شاعری بہت کمال ہوتی ہے، علیزے نے ناک سکوڑ کر مسکراتے ہوئے جواب دیا، تمہاری پشتو بہت مشکل ہے، میری اردو ہی ٹھیک ہے، اردو میں بھی شاعری کر سکتے ہو نا؟ ایان نے ہنستے ہوئے سر جھٹکا، اردو میں مزہ نہیں، ارے مجھے تو اردو ہی اچھی لگتی ہے۔ علیزے نے فوراً احتجاج کیا۔ ایان نے اشارے سے کہا، میں اپنے بیٹے کو پشتو سکھاؤں گا۔ علیزے نے فوراً تیور بدل کر کہا، ہاں تاکہ تم باپ بیٹا پشتو میں باتیں کرو اور مجھے کچھ سمجھ نہ آئے، ہرگز نہیں۔ ایان نے فخر سے کہا، آہان بڑا ہو کر بالکل میرے جیسا بنے گا، میرا عکس، میرا شیر۔ علیزے فوراً بولی، بالکل بھی نہیں، میں اسے بہت سیدھا سادہ نیک انسان بناؤں گی۔ ایان نے ہلکی سی حیرت سے پوچھا، اچھا تو کیا میں سیدھا سادہ اچھا انسان نہیں ہوں؟ علیزے نے اشارے سے نظریں چرا کر کہا، بھول گئے ہمارا نکاح کیسے ہوا تھا؟ ہاں پر اب تو میں شریف انسان بن گیا ہوں نا؟ ایان نے معصومیت سے کہا، ہاں آپ سے زیادہ معصوم انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ علیزے نے ہنستے ہوئے کہا، یہ علیزے تم بولتے بولتے آپ پر کیسے آ جاتی ہو؟ ایان نے سنجیدہ انداز میں پوچھا، بس کبھی کبھی عزت کرنے کا دل کرتا ہے۔ علیزے نے ہنستے ہوئے کہا، اچھا تو کبھی کبھی بھی محبت سے پیش آنے کا دل بھی کرتا ہوگا۔ ایان نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں چلو اب سو جاؤ، رات بہت ہو گئی ہے، صبح ہماری گن پریکٹس کی کلاس ہے۔ علیزے اس کے ارادے سمجھ چکی تھی۔ رات کی خاموشی گہری ہو چکی تھی۔ نور اپنے کمرے میں پرسکون نیند میں ڈوبی ہوئی تھی۔ کمرے میں لیمپ کی مدھم روشنی ایک نرم سا ہالہ بنائے اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ دروازہ آہستہ سے کھلا، کوئی اندر آیا اتنی خاموشی سے کہ جیسے ہوا کا لمحہ کمرے میں سرک گیا ہو۔ قدموں کی ہلکی ہلکی آہٹ بیڈ کے قریب رکی۔ نور کے چہرے پر بکھرے ہوئے بال کسی کو بے چین کر رہے تھے۔ ایک ہاتھ آہستگی سے آگے بڑھا، انتہائی نرمی سے بالوں کو اس کے چہرے سے ہٹایا۔ وہ شخص نور کو یوں سویا ہوا دیکھ کر عجیب سی سرشاری محسوس کر رہا تھا، جیسے اسے اس منظر میں سکون اپنائے یا شاید کوئی دبی ہوئی خواہش مل رہی ہو۔ اس کی نگاہیں لمحوں کے لیے نور پر بھٹک گئیں، محبت، تجسس یا کوئی چھپا ہوا جذبہ، کچھ تو تھا جو رات کی خاموشی نے اور بھی گہرا کر دیا تھا۔ کمرے میں مدھم پیلی روشنی ایسے پھیلی ہوئی تھی جیسے دیواروں پر کہانیوں کی پرچھائیاں رقص کر رہی ہوں۔ کھڑکی سے آتی ہلکی ہوا پردوں کو آہستہ آہستہ ہلا رہی تھی۔ اس پرسکون فضا میں نور نیند کی دنیا میں ڈوبی ہوئی تھی، معصوم، خاموش، بے خبر۔ دروازے کی آہٹ نے جیسے فضا میں ایک انجانا ارتعاش بھر دیا۔ اس کی نگاہیں نور کے چہرے کی نرمی، اس کی پلکوں کی لرزش اور نیند میں اس کی سانسوں کی روانی میں کھو گئی تھی۔ نور نے کروٹ بدلی تو کمرہ جیسے جاگ اٹھا۔ اس کی نظریں سامنے کھڑے شخص پر پڑیں اور وہ چونک کر سیدھی اٹھ بیٹھی۔ دل کی دھڑکن تیز، ہاتھ بے چین۔ اس نے گھبرا کر ارد گرد دیکھا لیکن دوپٹہ کہیں نہ ملا۔ تو تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ حویلی کے اندر کیسے؟ اس کی آواز خوف اور حیرت کی ملی جلی لہر تھی۔ زمرد کی گہری آواز پورے ماحول پر حاوی ہو گئی، تمہیں کیا لگا حویلی آ کر بچ جاؤ گی؟ میں نے کہا تھا نا ایک دن ہے تمہارے پاس، اپنا حق لینے آیا ہوں۔ اس نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا، لہجے میں شوخی بھی تھی۔ اور ویسے بھی وہ قدم آگے بڑھاتے ہوا رکا، یہ حویلی میرا سسرال ہے، حویلی کے داماد کو آنے کے لیے اجازت نہیں لینی پڑتی۔ نور آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگی، ابھی تو ایک دن پورا نہیں ہوا۔ زمرد نے دیوار پر لگی گھڑی پر ایک نظر ڈالی، میرے خیال سے ہو گیا ہے، 1 بج رہا ہے۔ نور نے کانپتی آواز میں کہا، نہیں یہ گھڑی خراب ہے، ابھی ٹائم باقی ہے، تم اب واپس چلے جاؤ۔ نور نے جلدی سے بولا، تم کیا ہوتا ہے؟ زمرد کی آواز گہری مگر سختی سے خالی تھی، آپ بولا کرو، میں بڑا ہوں تم سے، تم اندر کیسے آئے ہو؟ نور ابھی تک اسی کشمکش میں الجھی ہوئی تھی۔ ملازمین کو حویلی کے اندر آنے کی اجازت نہیں تھی۔ زمرد اپنے کام سے فارغ ہو کر واپس گھر جا رہا تھا، راستے میں اسے ایان ملا۔ مورے کے ذریعے اسے معلوم ہوا تھا کہ نور حویلی آئی ہے۔ ایان نے زمرد کو حویلی میں رات ٹھہرنے کی اور اندر آنے کی اجازت دی۔ نور کے ماں باپ بھی پٹھان ہیں اور ان کے نقش نور میں بھی تھے۔ وہ انتہائی خوبصورت ہے، اس کے قدم آہستہ تھے مگر نظر نرم۔ وہ قریب آیا تو نور کی سانس رکنے لگی۔
اس کی شہد رنگ آنکھیں گھبراہٹ سے پھیلی ہوئی تھی، سیاہ سلکی بال بار بار چہرے پر گر رہے تھے۔ زمرد نے بہت ہلکے سے اس کے بالوں کو ٹھیک کیا، صرف ایک لمحے کو چھوا جیسے اجازت مانگ رہا ہو۔ تمہارے بال بہت خوبصورت ہیں۔ پھر اس کی آواز حیرت انگیز طور پر نرم ہو گئی۔ میں کچھ نہیں کرنے آیا نور، اتنا نہیں گھبراؤ مجھ سے، بس تمہیں دیکھنے آیا تھا۔ وہ بھی ایان صاحب نے اجازت دی تھی حویلی کے اندر آنے کی۔ 1 سال تو کیا، میں پوری زندگی بھی تمہارا انتظار کر سکتا ہوں، جب تک چاہو یہاں رہ سکتی ہو۔ تم میرے لیے بہت خاص ہو، شہزادی کی طرح۔ جب تک تم نہیں چاہو گی تب تک تمہارے قریب تو دور کی بات تمہیں ہاتھ تک نہیں لگاؤں گا۔ میری قسمت میں حویلی کی عورت آئی ہے، میرے جیسے معمولی شخص کے لیے یہی بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ نور حیرت اور گھبراہٹ کے ملے جلے تاثرات لیے زمرد کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس دن بچپن میں جب تم گارڈن میں گر تھی، اس دن میرا شدت سے دل چاہا تھا کہ تمہارے زخم پر مرہم میں ہی لگاؤں، پر تمہاری والدہ نے ڈانٹ کر مجھے وہاں سے بھیج دیا تھا۔ پتہ ہے ابھی بھی حویلی کے اندر آتے ہوئے ڈر رہا تھا کہ کہیں میرا ان سے سامنا نہ ہو جائے اور وہ مجھے ڈانٹ کر ہر بار کی طرح واپس نہ بھیج دیں۔ نور کا خوف آہستہ آہستہ ختم ہو رہا تھا۔ نور کا لباس ہلکی روشنی میں اور بھی نمایاں ہو رہا تھا، ایسا لباس جو کسی کا ضبط آزما سکتا تھا۔ اس کی عادت تھی سلپ ڈریس پہن کر سونے کی، مگر زمرد نے ایک لمحے سے زیادہ نظر نہ ڈالی۔ نور نے محسوس کیا کہ اب زمرد اس کی طرف نہیں دیکھ رہا، جیسے احترام کی ایک لکیر کھینچ رہی ہو۔ مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، تمہاری نیند بھی خراب کر دی، زمرد نے نور کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ پلٹ گیا واپس جانے کے لیے، وہ اسے روکنے لگی تھی کہ الفاظ منہ سے ادا نہ ہو سکے اور اس نے خاموشی اختیار کی۔ چند ثانیوں بعد وہ خاموشی سے پلٹا اور دروازے سے باہر چلا گیا۔ وہ چلا گیا، پر نور اس کے جانے کے بعد بھی چند لمحوں تک اس کی پرفیوم کی خوشبو اپنے کمرے میں محسوس کرتی رہی۔ کمرے میں دوبارہ خاموشی اتر گئی مگر نور کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ خوف، حیرت، اطمینان اور الجھن سب ایک ساتھ، اور وہ خود سے بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ زمرد کے جانے کے بعد اسے زیادہ کیا محسوس ہو رہا تھا، سکھ یا مزید خوف۔ وقت ایسے ہی ہاتھ سے ریت کی مانند گزرتا رہا۔ میرو یار کدھر ہو، جلدی آؤ، آج پڑھائی نہیں کرنی، احمد کی آواز کمرے میں گونجی۔ بس آ رہی ہوں، ڈریسنگ روم میں کھڑے کھڑے میرو نے اجرت میں جواب دیا، مگر دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ شادی کے بعد میرو اور احمد شہر آ گئے تھے۔ شہر کی چمکتی روشنیوں اور مصروف سڑکوں کے بیچ میرو کی زندگی جیسے ایک نئے موڑ پر کھڑی تھی۔ احمد نے اس کا میڈیکل کالج فرسٹ ایئر میں داخلہ کروایا تھا۔ کالج پرائیویٹ تھا، اس کا آدھا دن کالج میں گزر جاتا۔ رات کو فزکس کے کچھ نیومیریکلز احمد سے سمجھتی تھی، ہر رات احمد اسے پڑھاتا، مگر آج میرو ڈریسنگ روم سے باہر نکلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ موڑے نے آج صبح ہی میرو سے فون پر نرمی سے پوچھا تھا، احمد اور تمہارے بیچ سب ٹھیک ہے نا بچہ؟ وہ اپنے سارے فرض پورے کر رہا ہے نا؟ اور تم دونوں آپس میں خوش ہو نا؟ ہر ماں کی طرح موڑے کو بھی اپنی بیٹی کی فکر تھی کہ وہ اپنے سسرال میں کیسے رہ رہی ہے۔ موڑے کی بس پوچھنے کی دیر تھی کہ میرو کے دکھ اور شکوے شروع ہو گئے۔ احمد سارا دن آفس ہوتا ہے، میں سارا دن کالج ہوتی ہوں، صبح ہی کالج کی تیاری مصروف ہو جاتی ہوں، احمد خود ہی تیار ہوتے ہیں۔ میرا اکثر دل کرتا ہے صبح ان کے لیے ناشتہ تیار کروں، پر وہ مجھے اپنے کالج کی تیاری کرنے کا حکم جاری کر دیتے ہیں۔ رات کو بھی بس پڑھانے بیٹھ جاتے ہیں۔ میرو بے بس سی آہستہ سے بولی، کبھی کبھی تو ایسے ٹریٹ کرتے ہیں، میں ان کی کوئی بیوی نہیں، بس اسٹوڈنٹ ہوں۔ موڑے کے چہرے پر پہلے فکر ابھری، پھر وہ ہمیشہ کی طرح مشوروں میں لگ گئی۔ دیکھو بچہ، احمد شہر کا لڑکا ہے، اس کو فینسی لڑکیاں پسند ہوں گی، تم بہت سادہ ہو، کبھی بھاری جوڑا پہنو، اچھا خاصا میک اپ کیا کرو، بال کھلے چھوڑا کرو، پھر دیکھنا وہ خود تمہاری طرف مائل ہوگا۔ بیویوں کی طرح سج دج کر رہو گی تو بیوی سمجھے گا نا۔ موڑے کے مشورے سن کر میرو تھک چکی تھی اور رات کو اپنے پڑھنے کے ٹائم پر موڑے کے سب مشوروں پر عمل کرتے ہوئے ڈریسنگ روم میں کھڑی تیار ہو رہی تھی۔ یہ اس کے پڑھنے کا وقت تھا۔ احمد صوفے پر بکس اور لیپ ٹاپ لیے بیٹھا تھا، گھڑی کی سوئیاں جیسے اس کے صبر پر چل رہی تھی۔ میرو 5 منٹ ہے تمہارے پاس، جلدی باہر آؤ، اس نے ذرا سخت لہجے میں کہا۔ میرو ڈریسنگ روم میں آئینے کے سامنے کھڑی خود ہی کو پہچان نہیں پا رہی تھی۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، آنکھوں میں ایک چپ سا خوف اور اندر ایک چھوٹی سی امید کہ احمد اسے اس حلیے میں دیکھ کر خوش ہوگا۔ بالآخر جب وہ خود پر ایک آخری نظر ڈال کر باہر آئی تو احمد نے سر سے پاؤں تک اسے دیکھا۔ وہ نظر پہلی بار میرو کے دل کو کانپتی ہوئی گھبراہٹ میں بدل گئی۔ لال ریشمی بھاری فراق میں ڈارک لال لپسٹک، کھلے بکھرے بالوں کے ساتھ میرو بے حد خوبصورت لگ رہی تھی، مگر اپنے ہی حلیے میں خود کو اجنبی محسوس کر رہی تھی۔ میرے خیال سے ہم پڑھنے والے تھے، احمد نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے حیرت سے کہا۔ ہاں تو پڑھنا ہی ہے، میرو نے ہمت جمع کرتے ہوئے جلدی سے جواب دیا۔ ان کپڑوں میں؟ احمد نے آئی برو جھکاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں کیوں، کیا ہے ان کپڑوں میں؟ میرو نے نارمل انداز میں پوچھا۔ میرو کی آواز میں ایک لرزش تھی، جیسے وہ خود بھی اپنے جواب پر یقین نہ رکھتی ہو۔ احمد نے ایک بار پھر اسے غور سے دیکھا اور میرو کے دل میں موڑے کی بات گونجی۔
فیشنیبل لڑکیوں کی طرف آدمی مائل ہوتے ہیں، اتنی تیاری کس لیے؟ احمد نے اب کی بار سنجیدہ انداز میں پوچھا۔ وہ مورے نے کہا تھا شوہر کو خوش رکھنے کے لیے بیوی کو تیار رہنا چاہیے، میرو نے انتہائی معصومیت سے کہا۔ کمرے کی ہلکی سنہری روشنی میں میرو آہستہ آہستہ چلتی بالکل احمد کے سامنے کھڑی تھی، جیسے دل کے اندر درکتی بے چینی بھی اس کے قدموں سے لپٹی ہوئی ہو۔ سامنے صوفے پر بیٹھے احمد کے چہرے پر گہری سنجیدگی چھائی تھی، مگر آنکھوں میں ایک انجانی نرمی جلملاتی محسوس ہو رہی تھی۔ فیشنیبل لڑکیاں پسند آتی ہیں نا آپ کو، میں نے آپ کو امپریس کرنے کے لیے یہ سب کیا۔ میرو کی آواز پرجوش تھی اور وہ کچھ حد تک یہ سب کر کے خوش بھی لگ رہی تھی۔ واہ، تو آپ نے یہ سب مجھے امپریس کرنے کے لیے کیا ہے، پر میں تو تب ہی امپریس ہوں گا جب تم کل والے سارے نومیریکلز ٹھیک سے کرو گی جو میں نے اتنی محنت سے تمہیں سمجھائے تھے۔ احمد کے لہجے میں شوخی سی تھی۔ وہ اب اسے تنگ کرنے کے لیے ایسا بول رہا تھا۔ مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے، نہ پیار، بس پڑھاتے رہتے ہیں اور حکم دیتے ہیں۔ میرو کی شکل رونے والی ہو گئی تھی۔ احمد کے ماتھے پر حیرت اور دکھ کی ایک ہلکی سی شکن ابھری۔ تمہیں کس نے کہا کہ میں تم سے محبت نہیں کرتا؟ میرو کی آنکھیں نم سی ہو گئیں۔ میں نے خود محسوس کیا، آپ میری طرف غور سے نہیں دیکھتے۔ ہماری شادی کو 1 سال اور 3 ماہ ہو گئے، ابھی تک ہمارا کوئی بھی ایسا لمحہ نہیں گزرا جسے تنہائی میں سوچ کر خوش ہو سکوں، میرو نے روٹھے روٹھے لہجے میں کہا۔ احمد نے آہ بھری، جیسے دل برسوں سے رکھی بات آخرکار زبان تک لانے کا حوصلہ پا چکا ہو۔ میرو، مجھے تم سے بہت زیادہ محبت ہے، بس میں سمجھتا تھا تم ابھی چھوٹی ہو، میرے محبت کے اظہار کو سمجھ نہیں سکو گی۔ میں چاہتا تھا کہ تمہاری پڑھائی پوری ہو جائے تاکہ ہمارا رشتہ تمہاری زندگی، تمہارے کیریئر کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے۔ میں تم پر ابھی بچوں کی ذمہ داری نہیں ڈالنا چاہتا۔ احمد نے دو ٹوک انداز میں صاف سیدھی بات کی۔ میرو نے رخ پھیر لیا اور ڈریسنگ روم کی طرف واپس جانے کے لیے مڑی۔ میرو رکو، احمد نے اسے پیچھے سے آواز دی۔ میرو کے قدم وہی تھم گئے، پر اس نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ ناراض نہیں ہو، شاید تم میری بات سمجھنی نہیں، احمد نرمی سے کہا۔ آپ نے تو کبھی تعریف بھی نہیں کی، آپ کے تعریف کرنے سے میری پڑھائی پر کیا اثر ہوگا؟ میرو نے سنجیدہ انداز میں پوچھا۔ کتنی دیر لگا کر اتنے دل سے میں آپ کے لیے تیار ہوئی ہوں، تو کیا ہوا اگر آپ لپسٹک تھوڑی زیادہ ڈارک ہو گئی ہے؟ جلدی جلدی میں ایسا ہی میک اپ ہوتا ہے، پر میں نے بہت خوشی سے آپ کے لیے کیا تھا۔ وہ خفا خفا سے لہجے میں گلے شکوے کر رہی تھی۔ احمد کے ہونٹوں پر ہلکی سی گرمجوش مسکراہٹ آئی۔ کیونکہ تم مجھے سادگی میں سب سے زیادہ اچھی لگتی ہو، یہ میک اپ تمہاری معصومیت کو چھپاتا ہے۔ جب ہلکا سا میک اپ کر کے آؤ، پھر دیکھنا، تعریف بھی کروں گا دل سے۔ اچھا ٹھیک ہے، میرو یہ کہتے ہوئے واش روم کی طرف چلی گئی۔ کچھ دیر بعد میرو واپس آئی۔ اس کے چہرے پر میک اپ نام کا کوئی نشان نہ تھا، صرف تازہ نرم شفاف معصومیت۔ احمد نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ سامنے آئی تو جیسے لمحہ ایک دم ٹھہر گیا۔ اب تم میری طرف دیکھو، احمد نے دھیرے سے کہا۔ تمہاری سبز آنکھیں سبز سمندر کی گہرائی جیسی سبز پرسکون، مگر کتنی باتیں چھپائے ہوئے۔ مجھے تمہاری آنکھوں سے اور تمہاری معصومیت سے بہت پیار ہے، وہ کھلے دل سے اظہار کر رہا تھا۔ میرو کی سانسیں رک سی گئیں، احمد کی نظریں مزید نرم ہوئی، میرو نظریں جھکا کر شرمانے لگ گئی۔ احمد اس حسین منظر کو اپنی آنکھوں میں قید کرنے لگا۔ صبح حویلی میں ناشتے کی میز پر سب لوگ جمع تھے، ایان، علیزے، مورے اور پپھو۔ دادا جی ہمیشہ کی طرح اپنے کمرے میں ناشتہ کرتے تھے۔ نور آج بھی کمرے سے باہر نہ آئی، شاید ٹوٹے دل کا بوجھ اسے سب سے دور رکھے ہوئے تھا۔ فاطمہ تو اب تک سو رہی تھی، اسے اسکول سے آج چھٹی تھی۔ اسی دوران پپھو کی باری آواز میں چھپی خفگی خاموشی کو چیرتی ہوئی ابھری۔ ایان بیٹا، تم نے اپنی مرضی سے نور کا اس نوکر سے نکاح کرایا۔ ہم نے ایک لفظ نہیں کہا، میں تب صدمے تھی۔ اس کی غلطی اتنی بڑی بھی نہیں تھی، کم عقل بچی ہے تمہارا، کم از کم اس نوکر سے زمرد کا نکاح نہیں کروانا چاہیے تھا، پپھو نے شکوہ کرتے ہوئے کہا۔ پپھو پلیز، کیا اب یہ موضوع بند کر سکتی ہیں؟ میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، ایان نے بیزاری سے کہا۔ میں نے جو کیا بالکل صحیح کیا اور وہ اسی کی ہی مستحق تھی۔ کمرہ ایک بار پھر عجیب سی کشمکش سے بڑھ گیا، جیسے ہر دیوار پر فیصلوں کے بوجھ کی گونج لٹکی ہو۔ اچھا، تو تمہیں لگتا ہے تم نے ٹھیک کیا؟ پپھو نے سرد مہری سے کہا اور ایک بار پھر احتجاج کیا۔ وہ 2 دن سے وہ یہاں حویلی بیٹھی ہے اور تم سمجھتے ہو تم نے ٹھیک کیا؟ ہرگز نہیں۔ پپھو کی آواز میں تلخی، دکھ اور غصے کا وہ امتزاج تھا جو میز پر رکھے برتنوں تک کو لرزا گیا۔ مگر ایان وہ حسب معمول خاموش بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا، جیسے دل میں اٹھتی ہلچل کو ضبط کی موٹی دیوار کے پیچھے قید کر رکھا ہو۔ اور اسے بھی خاموشی سے ناشتہ کر رہی تھی۔ زرغونہ بہن، پہلے ناشتہ کر لو، پھر بات کرتے ہیں، مورے نے پپھو کو نرمی سے سمجھاتے ہوئے کہا۔ نہیں کرنا مجھے ناشتہ، اپنی بیٹی کی تو اتنے امیر لڑکے سے شادی کی اور میری بیٹی کی ایک نوکر سے، اوپر سے ابا جی کے پتہ نہیں تم لوگوں نے کیا کان بڑے ہیں، میری کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ ایان نے سرد نگاہوں سے پپھو کی طرف دیکھا، پر وہ ابھی بھی خاموش تھا۔ کل رشتہ داروں نے فون کیے، سب کے کانوں میں یہ بات پڑ گئی ہے کہ نور کا نکاح زمرد سے ہوا ہے۔ لوگ کہہ رہے تھے ایسی کیا مجبوری تھی کہ لڑکی کو نوکر کے ساتھ باندھ دیا۔ میں نے صاف انکار کر دیا، کہا جھوٹی خبر ہے۔
کچھ کو پتا ہے کچھ کو بھی نہیں معلوم، میری بات مان لو، طلاق کروا دو، میرے جیٹھ کے بیٹے سے نور کی شادی کروا دیتے ہیں، پھپھو نے اب کی بار التجائیہ انداز میں کہا۔ میں نے نور سے بھی پوچھا، اس نوکر نے اسے ہاتھ تک نہیں لگایا، اسے اپنی اوقات پتا ہے، دوسرے دن ہی چھوڑ کر چلا گیا ہے، وہ بھی نہیں رکنا چاہتا، میری بچی کی زندگی خراب مت کرو، مہر سے اٹھا کر تم نے اسے جھونپڑی میں بیچ دیا ہے، زرگونہ پھپھو بغیر وقفہ لیے مسلسل بول رہی تھی۔ ایان نے جیسے ضبط کی آخری حد پار کر لی، اس کی آنکھوں میں بجلی سی لپکی۔ پھپھو جسے آپ نوکر کہہ رہی ہیں وہ ڈاکٹر ہے، ایک پڑھا لکھا لڑکا ہے، اور آپ کی بیٹی نے تو میٹرک بھی پورا نہیں کیا، اور اس جیٹھ کے نشئی بیٹے سے آپ اس کی شادی کروانا چاہتی ہیں۔ ایان نے دکھ سے کہا۔ پھپھو کے چہرے پر ایک دم حیرت کی لکیر کھینچی، مگر ایان ابھی رکا نہیں، اور نوکر کا کردار وہ بس اتنا بول کر رک گیا، دل میں کچھ ایسے راستے جنہیں وہ زبان پر نہیں لا سکتا تھا۔ کچھ سچ پھپھو نہیں جانتی تھی، ورنہ وہ جاننے کے قابل تھی۔ جسے آپ جھونپڑی کہہ رہی ہیں وہ 5 مرلے کا مکان ہے، اور آپ سن لے سب، نور اور زمرد کا نکاح ہو چکا ہے، اب کوئی بھی طلاق کا مطالبہ نہیں کرے گا، اور جو کوئی بھی آپ سے فون کر کے پوچھے تو آگے سے جھوٹ بولنے کی بجائے سچ بتائیں، اور فخر سے بتائیں کہ آپ کی بیٹی کی شادی ایک ڈاکٹر سے ہوئی ہے، اور اگر آپ لوگوں کو سب کو بتاتے ہوئے شرم آ رہی ہے تو اس اتوار نور اور زمرد کا ولیمہ ہوگا، اور پورے خاندان کو بلایا جائے گا تاکہ سب کو ایک بار ہی پتہ چل جائے۔ ایان نے اپنے غصے پر ضبط کرتے ہوئے سنجیدہ اور دو ٹوک انداز میں کہا۔ پھپھو کی زبان جو ابھی تک کسی تیز دھار چھری کی طرح چل رہی تھی، پہلی بار رک گئی، جیسے کسی نے اچانک خاموشی کا بٹن دبا دیا ہو۔ کمرے کی فضا میں ایان کے لفظوں کی حدت ابھی تک تیر رہی تھی۔ ایان اپنی بات مکمل کر کے وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ علیزے بھی جلدی سے اٹھ کر اس کے پیچھے چلی گئی۔ ناشتے کی میز سے اٹھ کر علیزے اپنے کمرے میں آئی۔ کمرے کی فضا میں ایک عجیب سنجیدگی گھلی ہوئی تھی۔ ایان خاموشی سے ایک ایک کر کے بندوقیں بیڈ پر رکھ رہا تھا، چہرے کے تاثرات سخت ہی تھے، اسٹیل کی چمک مدھم روشنی میں ہلکی ہلکی جھلکیاں ڈال رہی تھی۔ آج تمہاری پریکٹس کلاس ہے نا؟ اس نے بغیر رخ موڑے پوچھا۔ علیزے کو حیرت ہو رہی تھی، یہ وہی شخص ہے جو باہر پھپھو سے اس قدر سرد مہری سے بات کر رہا تھا، اور اب ایسے شو کروا رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ جی ہاں، علیزے نے نارمل انداز میں کہا۔ کون سی والی چاہیے؟ ایان نے سنجیدہ انداز میں پوچھا۔ ساری بندوقیں سامنے ہی رکھی تھی، علیزے کو جو بندوق اچھی لگی اس نے بندوق کی طرف اشارہ کیا، مگر آنکھوں میں ایک غیر محسوس سی پریشانی تھی۔ ایان نے سر اٹھا کر اسے دیکھتے ہوئے آہستہ سے مسکرا کر کہا، اس بندوق کا نام AK-47 ہے، اٹھا لو گی؟ ہاں، اتنی بھی اب بچی نہیں ہوں، وہ بھی ہلکا سا بنائے ہوئے غرور کے ساتھ بولی۔ چلو جاؤ پھر گارڈن میں۔ ایان یہ کہتا ہوا روم سے باہر نکل گیا۔ علیزے نے اپنی پسند کی ہوئی بندوق اٹھا لی اور اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ چند لمحوں بعد وہ دونوں گارڈن میں کھڑے تھے، ہلکی ٹھنڈی ہوا پتے ہلا رہی تھی، فضا میں صبح کی نمی اور مٹی کی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ علیزے نے ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے مسکراتے ہوئے کہا، ایان کیا پنک کلر کی بندوق نہیں ہوتی؟ ایک تو تم لڑکیاں بھی نا، ہر چیز پنک کلر میں چاہیے ہو۔ ایان نے نارمل انداز میں کہا۔ اب ایسی بھی بات نہیں، علیزے نے اپنے دفاع میں کہا، پتہ ہے جب میرو چھوٹی تھی عید پر کہتی تھی پنک کلر کا بکلا چاہیے۔ ایان نے ہلکا سا مسکرا کر کہا۔ علیزے بھی ہنسنے لگی، وہ ایان کے موڈ ٹھیک کرنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ ناشتے کے وقت پھپھو کی وجہ سے اس کا موڈ بہت خراب تھا۔ ایان نے سنجیدگی سے کہا، نشانے پر فوکس رکھنا ہے، ادھر ادھر نہیں دیکھنا۔ علیزے نے بندوق پکڑی ہی تھی کہ ایان اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ اس کی گرم سانسیں، اس کا وجود جیسے جیسے لمحہ علیزے کے حواس پر اثر ڈال رہا ہو۔ علیزے کی کمر ہلکے سے ایان کے سینے سے لگی، اور ایک پل کے لیے وہ خود بھی اپنا سانس لینا بھول گئی۔ ایان کو علیزے کے بالوں کی خوشبو مدہوش کر رہی تھی۔ ایان نے اس کے نرم ہاتھوں پر اپنے مضبوط ہاتھ رکھے ہوتے ہوئے کہا، ریڈی؟ گولیاں وہ پہلے ہی بندوق میں ڈال چکا تھا، اور پھر تھا۔ علیزے کی چیخ ساری فضا میں گونج گئی، جیسے دل کا ڈر یکدم زبان بن کر نکل آیا تھا۔ ایان بے ساختہ ہنس پڑا، وہ ہنسی جس میں محبت بھی تھی، شرارت بھی، اور تھوڑی سی بے بسی بھی۔ وہ گولی کی آواز سے خود ہی ڈر گئی۔ علیزے نے گھبراہٹ میں بندوق زمین پر پھینک دی۔ میں واپس جا رہی ہوں، خود ہی چلاؤ۔ ایان نے فوراً مسکراہٹ روکتے ہوئے کہا، اچھا نا نہیں ہنستا، واپس آؤ، بندوق اٹھاؤ۔ علیزے نے غصے سے پیچھے موڑی اور زہریلا بڑبڑائی، ایان مجھے تم سے نفرت ہے، تم بہت برے ہو۔ علیزے نے پشتو میں کہا۔ ایان کی آنکھوں میں حیرت اتری۔ میرے دل کی ہر دھڑکن تمہارا نام لیتی ہے، ایان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ علیزے نے اسے گھورا۔ میں تمہاری یہ بندوق توڑ دوں گی، علیزے نے ہنستے ہوئے کہا۔ نہ مرانا تمہارا پہلی کلاس ہے، اور تم بندوق توڑنے کی بات کر رہا ہے، بہت غلط بات مارا۔ ایان اب پشتو لہجے میں ہی علیزے سے بات کر رہا تھا۔ چڑیل، ایان نے منہ میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ جن علیزے کہاں چپ رہنے والی تھی، پر تم تو مجھے حور لگتی ہو، ایان مسکرا کر بولا۔ ابھی تو تم مجھے چڑیل کہہ رہے تھے۔ علیزے نیچے جھک کر بندوق اٹھائی، مگر اس بار شرارت اس کی آنکھوں میں تھی۔ اس نے اٹھتے ہی بندوق سیدھی ایان کے سینے پر رکھ دی۔ ایان نے ہنستے ہوئے کہا، صدقے میری بلی، مجھے میاؤں مجھ سے سیکھ کر مجھ پر ہی چلاؤ گی؟ علیزے نے ہلکی خطرناک سنجیدگی سے بندوق تھوڑی اور آگے کی۔ کیا خیال ہے، مار دوں؟ مجھ غریب کو مار کر کیا ملے گا محترمہ؟ ایان نے نارمل انداز میں پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، علیزے نے سنجیدہ انداز میں کہا۔
وہ تمہارے پیچھے دیکھو، ایان نے جلدی سے بولا۔ علیزے نے پیچھے دیکھا۔ ایان نے ایک جھٹکے سے بندوق علیزے سے جپٹ لی اور بندوق کا رخ علیزے کی طرف کیا۔ کچی کھلاڑی ہو بھی؟ ایان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ تم نے مجھے باتوں میں لگا کر بندوق پکڑی ہے، یہ غلط بات ہے۔ علیزے اچانک ایان کی حرکت پر چونک گئی۔ دشمن پر وار کرتے ہوئے پیچھے دیکھنا سب سے بڑی بے وقوفی ہوتی ہے، اس لیے اگلی بار دھیان رکھنا۔ ایان نے بندوق نیچے کی اور اسے آج کا بہت بڑا سبق سکھایا۔ اس کے بعد ایان نے ایک میز علیزے سے کچھ فاصلے پر رکھی، وہاں شیشے کی کچھ بوتلیں رکھی جن پر علیزے کو گولیاں چلانی ہیں۔ تم نے سمجھنا ہے یہ شیشے کی بوتلیں تمہاری دشمن ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، علیزے نے نارمل انداز میں کہا۔ علیزے پچھلے چند دنوں سے گلائی اور مورے کے ساتھ بیٹھ کر پشتو سیکھ رہی تھی اور اب اسے کچھ بھی سمجھ آنے لگی تھی، پر ابھی بھی ڈاکٹر پشتو بولتے ہوئے وہ پشتو کی ٹانگیں توڑ دیتی تھی۔ ایان کو علیزے کی ٹوٹی بوٹی پشتو بہت پسند تھی۔ نرم دھیمے لہجے میں بولے گئے لفظ اب اس کے لبوں پر روانی سے اترنے لگے تھے۔ کبھی وہ خود بھی حیران رہ جاتی کہ بھلا زبان اتنی جلدی کیسے دل میں گھر کر گئی، اور اتنی مشکل زبان یہ سب لوگ کیسے اتنی آسانی سے بول لیتے ہیں۔ کچھ دیر پر ٹیکس کے بعد وہ لوگ اندر واپس آ گئے۔ اندر آتے ہی علیزے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی، مگر ایان رک گیا۔ صحن میں روشنی پھیلائے سورج کی کرنیں مورے کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ ایان قریب گیا تو وہ محبت سے مسکرا دی۔ مورے، میرا دوست علی آ رہا ہے، گیسٹ روم کی صفائی کرواتے ایان نے نارمل انداز میں کہا۔ مورے نے آنکھیں سکے کر پوچھا، بیٹا مردان خانے نہیں جائے گا وہ؟ ایان نے ہلکا سا ہنستے ہوئے کہا، نہیں مورے، خاص دوست ہے احمد جیسا۔ اچھا بیٹا، ابھی کرواتی ہوں، مورے نے پیار سے کہا۔ ایان صفائی کا کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ وہ اس کو جاتے ہوئے دیکھتی رہی، دل ہی دل میں اپنے بیٹے کو دعا دیتی رہی۔ ایان کے جانے کے بعد مورے نے اونچی آواز میں پکارا، فاطمہ، ارے بچہ ادھر آؤ ذرا۔ فاطمہ بھاگتی ہوئی آئی، بھاگنے سے اس کا سانس تیز ہو رہا تھا۔ جی مورے، فاطمہ نے اپنا سانس بحال کرتے ہوئے پوچھا۔ ایان کا مہمان آنے والا ہے، گلائی کے ساتھ مل کر مہمان خانے کی صفائی کراؤ، فاطمہ منہ بنا کر بڑبڑائی۔ ایک تو یہ ایان بھائی کے مہمان بنا اپنے گھر میں سکون سے نہیں بیٹھ سکتے، لیکن آواز اتنی دھیمی کہ مورے تک نہ پہنچے۔ گلائی مارا کدھر ہو؟ گلائی بھاگتی ہوئی آئی، جی بی بی جی، آؤ جلدی، گیسٹ روم صاف کرنا ہے۔ مہمان خانہ کھولا تو ٹھنڈی خوشبودار ہواؤں نے ان دونوں کا استقبال کیا۔ کمرے میں بڑے بڑے شاہانہ صوفے رکھے تھے جن پر ہاتھ پھیرنے سے بھی گرد کا ذرہ نہ اڑتا۔ محرون مخمل کا قلین فرش پر بچھا تھا جیسے کسی پرانے قلعے کی شان ہو۔ دیواروں پر لگی پٹھانوں کی روایتی بندوقیں اور ان کے بیچ خطاطی سے سجی ہوئی پینٹنگز جن میں پہاڑ، تلواریں اور پشتون روایات بولتی محسوس ہوتی تھیں۔ حویلی کا یہ حصہ بہت خاص اور خوبصورت تھا۔ جاری ہے۔